بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا انہوں نے کہا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فرمایا، اگر میں نے اس کے بعد کوئی بات آپ سے پوچھی تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدني عذرا میری وجہ سے آپ اپنے موقف تک پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وہ پھر چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے ہاں پہنچے۔ دونوں نے ان سے کچھ کھانے کو طلب کیا تو انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے کہ گرا ہی چاہتی ہے، تو انہوں نے اس ساری دیوار کی پوری مرمت کر دی۔ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا کچھ معاوضہ ہی لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك انہوں نے کہا، اب میری اور آپ کی جدائی ہے۔ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اب میں آپ کو پوری طرح بتا دوں گا کہ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے ان کا مطلب کیا تھا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وہ جو کشتی تھی تو ایسے مسکین لوگوں کی تھی جو دریا ہی میں کام کرتے ہیں، تو میں نے چاہا تھا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیا کرتا ہے۔ وَأَمَّا
طغيانا وكفرا. اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر کی جانب لے جائے گا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے انہیں ایسا عطا کرے جس کی نیت اور ارادے اس سے کہیں بہتر ہوں اور محبت و شفقت بھی زیادہ ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لهما وكان أبوهما صالحا. رہی دیوار تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ نیک شخص تھا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. تو آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ وہ دونوں اپنے پورے شعور کی عمر تک پہنچیں تو اپنا خزانہ نکال لیں. یہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے رحمت کی بات ہے. وما فعلته عن أمري. میں نے یہ کام خود اپنی طرف سے نہیں کیا تھا. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. یہ ہے ان باتوں کا بیان جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں گے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ ارشاد فرمائیے میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ہم نے انہیں زمین میں پورا اختیار دیا تھا اور ہر شے کا ایک سامان عطا کیا تھا تو انہوں نے ایک سامان کا اہتمام کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچے تو یوں دیکھا کہ وہ کیچڑ والے ایک چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس ہی انہوں نے ایک قوم کو دیکھا.
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین آپ چاہے انہیں سزا دیں چاہے ان کے معاملے میں بھلائی سے کام لیں. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. انہوں نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم اسے ضرور عذاب دیں گے، پھر اسے اس کے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بڑا برا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے بڑی بھلائی کا صلہ ہے اور ہم اسے اپنے آسانی کے کام کے لیے کہیں گے. ثم أتبع سببا. انہوں نے پھر ایک سامان کا اہتمام کیا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی. بات اسی طرح تھی. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. اور انہیں جن باتوں کا پتہ تھا وہ سب ہمارے دائرے میں تھی. ثم أتبع سببا. انہوں نے پھر ایک اور سامان کا اہتمام کیا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یہاں تک کہ دو سرحدوں کے درمیان پہنچے تو ان سے ادھر ایک قوم کو دیکھا کہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں خرابیاں کرنے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کسی خرچ کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ قائم کر دیں؟ قال ما مكنني فيه ربي خير
فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. انہوں نے کہا مجھے میرے پروردگار نے جو اختیار دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے. تم طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط آڑ بنا دوں گا. تم میرے پاس لوہے کی چادریں لے آؤ. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. جب انہیں دونوں کناروں کے درمیان صحیح طرح جوڑ کر رکھ دیا تو کہا اب آگ پھونکو. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. جب وہ آگ ہی کی طرح گرم ہو گئی تو فرمایا اب تانبا لاؤ، پگھلا کر ان میں ڈال دوں. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے نہ اسے کہیں سے توڑ ہی سکے. قال هذا رحمة من ربي. فرمایا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا. وكان وعد ربي حقا. اور میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اور اس روز ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ ایک ریلے کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے. اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور کوئی بات سن بھی نہیں سکتے تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. آیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بنائیں گے؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا.
ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان والے کون لوگ ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی میں ضائع ہو گئی، اور گمان ان کا یہ ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں اور اس کے حضور حاضری سے کفر کیا ہے، سو ان کے اعمال بیکار چلے گئے ہیں۔ اب ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ ان کی سزا جہنم اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بناتے رہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہا کریں گے اور کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے پروردگار کے کلمات ختم ہو سکنے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے، خواہ ہم مدد کے لیے ویسا ہی اور بھی لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، بے شک میں انسان تو تمہاری طرح کا ہوں،
لیکن وہ ہوں کہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، وہ یہ کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تو جس کسی کو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو وہ لازماً نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر ہے آپ کے پروردگار کی رحمت کا اپنے مقبول بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو بڑی خاموشی سے آواز دی۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ کہا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی اور بڑھاپے کے باعث میرا سر لو دے رہا ہے، اور میرے پروردگار میں تجھ سے التجا کر کے کبھی بے نصیب نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ میں اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی جناب سے وہ وارث عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی نعمتوں کو سنبھالے، اور اے میرے پروردگار اسے بہت ہی اچھا بنانا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس نام والا نہیں بنایا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت
وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. انہوں نے کہا میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور خود میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرمایا ایسے ہی ہوگا. آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے یہ بات میرے لیے آسان ہے کیوں نے میں نے ہی اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا تھا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے. قال رب اجعل لي آية. عرض کیا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشان رکھ دے. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ پوری 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کریں گے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تو حضرت زکریا اپنے مقام عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہیں اشارات سے سمجھایا کہ صبح و شام تسبیح میں مصروف رہو. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اے یحییٰ کتاب الہی کو پوری قوت کے ساتھ سنبھال لیجئے. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. اور ہم نے ان کے بچپنے ہی میں انہیں حکم عطا فرما دیا تھا اور اپنے ہاں سے شفقت اور پاکیزگی دے دی تھی. وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور وہ تھے ہی پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور نہ ان میں سرتابی تھی نہ نافرمانی. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور ان پر سلام جس روز وہ پیدا ہوئے جس روز وہ اس دنیا سے جائیں گے اور جس روز دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب حق سے حضرت مریم کا ذکر فرمائیے. إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک مقام پر چلی گئی، فاتخذت من دونهم حجابا تو انہوں نے ان سے پردہ کر لیا۔ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا تو ہم نے ان کی جانب اپنی روح کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایسی شکل میں پہنچا جو ایک مکمل توانا انسان کی تھی۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا انہوں نے کہا اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحم فرمانے والے کی پناہ لیتی ہوں۔ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا اس نے کہا میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاک اور پاک باز لڑکا عطا کر دوں۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی انسان کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچا اور نہ میری طبیعت ہی میں برائی ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين اس نے کہا واقعی ایسے ہی ہے، آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا اور ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور ہمارے ہاں سے ایک رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ تو ایسا معاملہ ہے جو طے ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا وہ اس بچے کو پیٹ میں لیے ایک دور کی جگہ الگ جا کر رہنے لگی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ پھر درد کی وجہ سے وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئی۔ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل ہی بھول بھلا چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها
بني قد جعل ربك تحتك سريا. تو انہیں درخت کے نیچے سے آواز دی کہ رنجیدہ ہرگز نہ ہوں. آپ کے پروردگار نے آپ کے نشیب والی جانب ایک نہر بہا دی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اس کھجور کے تنے کو اپنی جانب ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. تو کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اگر کسی آدمی کو دیکھ پاؤ تو یوں کہنا کہ میں نے پروردگار کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہوئی ہے، تو آج کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. اس کے بعد وہ بچے کو اٹھائے اپنے لوگوں کے پاس آئیں. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. انہوں نے کہا اے مریم آپ نے بڑی بری بات کی ہے. يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برائیوں والا شخص تھا، نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. سو حضرت مریم نے اس بچے کی جانب اشارہ کیا. انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود کا بچہ ہے. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. بچے نے فوراً کہا میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے ایسا بنایا ہے کہ جہاں کہیں رہوں گا برکت والا رہوں گا.
اس نے مجھے پابند کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نمازیں پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا رہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے مجھے نہ سرکش بنایا ہے نہ بے نصیب۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہے اس دن جب میں پیدا ہوا، اس روز جب میں مر جاؤں گا، اور اس روز جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، وہ آوازہ حق جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، وہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب کوئی بات طے کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ تعالی میرا پروردگار ہے تمہارا بھی، تو تم اس کی بندگی میں رہو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا، صاف اور درست راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پھر انہی میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے اس بڑے دن جب انہیں حاضر ہونا ہوگا۔ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جس روز ہمارے ہاں آئیں گے وہ کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے۔ ہاں، آج تو ظالم بڑی واضح گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور انہیں حسرت کی اس دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
زمین اور اس پر جو لوگ ہیں ہم ہی ان کے مالک ہیں، اور سب کے سب ہماری ہی جانب لوٹائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ اور کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمائیے، بے شک وہ با اخلاص تھے، نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کریں، بے شک شیطان اس کا نافرمان ہے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ پر رحمان کی جانب سے عذاب آ جائے، آپ شیطان کے دوست اور ساتھی بن جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم۔ کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں کو چھوڑ رہا ہے؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا۔ قال سلام علیک۔ ارشاد فرمایا، آپ پر سلام ہو۔ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش ضرور طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ
عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اور میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ اپنے پروردگار کو آواز دے کر بے نصیب نہیں رہوں گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سو جب حضرت ابراہیم ان سب کو چھوڑ گئے اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے تھے، تو ہم نے انہیں حضرت اسحاق عطا فرمائے اور حضرت یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو پیغمبر بنایا تھا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ہم نے ان پر اپنی رحمت کی عطائیں کی تھیں اور انہیں سچائی کی ایسی زبان دی تھی جو نہایت بالا و والا تھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. اور کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیے. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. بے شک انہیں صاحب اخلاص بنایا گیا تھا اور وہ رسول تھے، نبی. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور انہیں رازداری کی گفتگو کے لیے قریب کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ہارون نبی عطا فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. اور کتاب میں حضرت اسماعیل کا ذکر فرمائیے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، نبی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اپنے پروردگار کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا.